اپنے آپ کو خالی کریں گے. اگر کوئی غم، کوئی بوجھ، کوئی آفت، لعنت، مصیبت، تباہی اگر ہمارے اوپر تو آج اس نئے مہینے کے پہلے دن میں اپنے آپ کو تیار کریں. تیرے کلام دیا گلا سچی جان باد دیا، تیرے کلام دیا گلا سچی جان باد دیا، میٹھے تیرے نام دیا گلا، 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 میٹھے تیرے نام دیا گلا سچی جان باد دیا، تیرے کلام دیا گلا سچی جان باد دیا، تیرے کلام دیا گلا سچی جان باد دیا، ایک دن چھڈ جانا دنیا دے شہروں، ایک دن چھڈ جانا دنیا دے شہروں، اسی اٹھ جانا ناصری دے شہروں، اسی اٹھ جانا ناصری دے شہروں، آخری سلام دیا گلا، آخری سلام دیا گلا، آخری سلام دیا گلا، آخری سلام دیا گلا، آخری سلام دیا گلا سچی جان باد دیا، تیرے کلام دیا گلا سچی جان باد دیا، تیرے ایمان دیا گلا سچی جان باد دیا، تیرے کلام دیا گلا سچی جان باد دیا. ہاللویا ہاللویا. آسمانی باپ تو جو عظیم ہے، تجھے یہوہ یعنی ہے، تو جو الفا اور اومیگا ہے، عالم رواں کی چابیاں تیرے پاس ہیں. آسمانی باپ ہر ایک جان کو جو یہاں پر حاضر ہے آج اس نئے مہینے میں، آج جو پہلا اس کا دن ہے، ہم پاک سیکرامنٹ میں شامل ہوئے ہیں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں زندگی عطا کی، اور وہ زندگی تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہمیں دی گئی. ہر ایک جان کو چھو ہم کے ترجمان کے لیے پا لیتے ہیں یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی، پاک اور عظیم اور معتبر نام میں آسان ہو سکتا. عزیزو، آج صبح ہماری نصیحت اور رہنمائی کے لیے مرکز کی انجیل اور اس کا 13واں باب اور اس کی 32ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک، مرکز کی انجیل اس کا 13واں باب، بڑا اہم یہ پیسیج ہے، اور اس کا 13واں باب اس کی 32ویں آیت سے لے کر اور باب کے آخر تک. ہاں جی، آپ اسے پڑھتے ہیں بابی کھڑے ہو کر غور سے آپ نے سننا ہی جی. مرکز کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 32 آیت سے لے کر 37 آیت تک. لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا مگر باپ. خبردار جاگتے اور دعا کرتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا. یہ اس آدمی کا سا حال ہے جو پردیس گیا، اور اس نے گھر سے رخصت ہوتے وقت اپنے نوکروں کو اختیار دیا، یعنی ہر ایک کو اس کا کام بتا دیا، اور دربان کو حکم دیا کہ جاگتا رہے. بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو یا مرغ کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو. ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تم کو سوتے پائے. اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو. پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے دعائیں سے. آمین. اس کلام کے پڑھے
اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ عزیزو، آج کا جو پیسیج ہے یہ بڑا اہم پیسیج ہے، اور میرے جو ذہن میں تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن رات کو خدا نے کہا کہ یہ شیئر کر۔ اور آج کا جو پیسیج ہے اس کا جو سب ٹائٹل ہے وہ ہے جاگتے اور دعا کرتے رہنا۔ اب ہم کیسے جاگ سکتے ہیں؟ میں رات کو ایک انڈیا کا ایک پاسٹر کا بیان سن رہا تھا، اور وہ پاک شراکت کے اوپر بات کر رہا تھا، اور میں سن کر کام گیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ پاک شراکت کی بڑی اہمیت ہے اس وقت، آج کے اس دور میں۔ پاک شراکت آپ کو خدا کے لیے تیار کرتی ہے، ہاللیلویہ، اور پاک کلام آپ کو یسوع کے لیے تیار کرتا ہے، ہاللیلویہ، اور یہ پاک سیکرامنٹ ہے، اور جو کوئی نامناسب طور پر اس کو لے گا، وہ کہہ رہا تھا تو وہ سزا پائے گا۔ ہم نے پہلے اپنے آپ کو جانچنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو کھانے سے سزا پائیں، لیکن ہم اس کو کھا کر یسوع کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، ہاللیلویہ، کیونکہ وہ آنے والا ہے۔ اور اس لیے مرکز کی انجیل کا جو 13واں باب ہے، اس کو لازمی پڑھیں، گھر جا کر آج کے دور کے تعلق سے لازمی پڑھیں شروع سے۔ اور جب ہم 13ویں باب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں یسوع کی دوسری آمد کا پتہ چلتا ہے، سیکنڈ کمنگ آف لارڈ جیسس کرائسٹ، کہ وہ آنے والا ہے۔ پہلی آمد تو ہو گئی ہے، پہلی آمد میں اس کو صلیب دی گئی، مارا گیا، کوٹا گیا، اور پھر کیا ہوا کہ وہ مر گیا اور پھر جی اٹھا۔ اب اس کی دوسری آمد ہے۔ اب اس چھوٹے سے پیسیج میں 4 ورڈز بار بار آ رہے ہیں، جاگتے رہو، جاگتے رہو، جاگتے رہو۔ اور انگلش میں اس کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے واچ، WATCH، واچ، اور واچ کا مطلب ہے نگرانی کرنا، حفاظت کرنا۔ اور گریک زبان میں اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے ایگورونیو، ایگورونیو کا ورڈ اس کے لیے یوز ہوا ہے، اور ایگورونیو کا مطلب ہے کیپ اویک، جاگتے رہنا۔ اور اردو میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں اسی ورڈز کو، تو وہ ہے چوکی داری کرنا۔ کس چیز کی؟ آج ہم سیکھیں گے۔ اردو میں ہے چوکی داری کرنا۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ہم چوکی دار رکھتے تھے، اور وہ آپ سو رہے ہوتے تھے تو وہ آپ کے گھر کی اور پورے محلے کی حفاظت کرتا تھا۔ اور گاؤں میں جب رات کو کھیتوں میں ہر ایک کی جب باری آتی تھی، ہر شخص کی آتی تھی باری، تو وہ اونچی آواز میں 3 الفاظ بولتا رہتا تھا، جاگتے رہو، جاگتے رہو، جاگتے رہو۔ اور یہاں پر وہی ورڈز ہیں، جاگتے رہو۔ اور ایک عالم کہتا ہے کہ نیند تو سولی کے اوپر بھی آ جاتی ہے۔ ہم نے جاگنا بھی ہے، سونا بھی ہے۔ اب جاگنے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ جاگو اور دعا کرو، ہاللیلویہ۔ اس سے یہ مراد ہے کہ آپ اپنے آپ کو یسوع کی دوسری آمد کے لیے تیار کریں۔ اس لیے یہاں پر یہ ورڈ یوز کیا گیا ہے، جاگتے رہو۔ یسوع کی آمد ہونے والی ہے۔ ہم سوچتے ہیں جی حالت بڑی دور ہے آمد، لیکن نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ 57 ملک تیار ہو چکے ہیں اسرائیل پر اٹیک کرنے کے لیے، اور ایک کا ہو چکا ہے۔ آج سے کوئی
1930 میں ایک پیشن گوئی کی گئی اور وہ کی ہٹلر نے کی، اور ہٹلر کو اس وقت کا مخالف مسیح کہا گیا تھا، اور اس نے 1930 میں کیا کہا کہ 100 سال کے بعد میرے بعد ایک ایسا شخص آئے گا جو اینٹی کرائسٹ ہوگا۔ ہٹلر نے کہا تھا 1930 میں، یہ ہسٹری ہے، 1930 سے لے کر 2030 تک وہ وقت آنے والا ہے جب مخالف مسیح آئے گا، اینٹی کرائسٹ آئے گا، اور مرکز کی انجیل اس کا 13ویں باب کو لازمی پڑھے، ادارا وہ وقت آنے والا ہے اور یسوع کی آمد ہونے والی ہے۔ اب یہاں پر یسوع کی آمد ثانی کے تعلق سے ہم نے جاگتے رہنا ہے۔ جب ہم 32ویں آیت کو پڑھتے ہیں، وہاں پر کیا لکھا ہے؟ لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، باپ۔ اب ایک اسکالر نے کہا، نام ہی لوں گا، بیٹے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نے کب آنا ہے، باپ کے پاس اختیار ہے تو پھر کیسے آئے گا بیٹا؟ اب یہ سوچنے کی بات، یہ سوال ہے، آپ سے کوئی بھی کر سکتا ہے باہر یہ سوال کرتے ہیں کہ بیٹے نے کیا آنا ہے۔ اب یہاں پر یہ پیسیج میں بیٹا جانتا ہی نہیں ہے، اور اس نے کہا صرف باپ جانتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال یہی کر رہا ہے تو سوچیں، اس کو آپ نے پیچھے لے کر جانا ہے 2000 سال پہلے، اور کہنا ہے یسوع المسیح نے خود کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ ہاللیلویہ۔ بائبل کہہ رہی ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو پھر یسوع المسیح نے خود کہا اس سے بیشتر کہ ابراہم پیدا ہوا اور وہ میں یسوع کہہ رہا ہے، اس لیے یسوع نے آنا ہے۔ اور شاگردوں نے سوال کیا کہ اے خداوند آسمان کی بادشاہی کب آئے گی؟ یسوع نے کہا کہ اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا کہ کب آئے گی، صرف باپ جانتا ہے کہ وہ کب آئے گی۔ آسمان کی بادشاہی ظاہری طور پر آئے گی، اور پھر اینٹی کرائسٹ آ کر وہاں پر بیٹھ جائے گا۔ اب ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس کی دوسری آمد کے لیے۔ اب جو غیر زبان ہے، جب ہم غیر زبان میں دعا کرتے رہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا ہماری زندگی میں پاک روح کو بھیجتا ہے، اور پاک روح ہمیں اس دور کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور ابلیس نے کیا کیا ہے؟ ہر دور میں ایک اینٹی کرائسٹ کو کھڑا کیا ہے، تاکہ جب یسوع آئے تو وہ اسی اینٹی کرائسٹ کو کھڑا کر کے اس کے خلاف کھڑا کر دے۔ لیکن ہوگا ایسے نہیں، رہے گا نام سدا دیگر یسوع مسیح ناصری کا۔ ہاللیلویہ۔ اب کیا ہے 33ویں آیت، خبردار کیا گیا جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آ جائے گا۔ ہم نہیں جانتے، لیکن ہمیں 2 کاموں کا حکم دیا گیا۔ میں نہیں کہہ رہا، بائبل کہہ رہی ہے، 2 کاموں کا حکم دیا گیا۔ آج کیا ڈیٹ ہے؟ آج کس نے صبح اٹھ کر پہلا کام کیا شکرگزاری کی دعا کی؟ ہاتھ مجھے دکھائیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، تالیاں بجائیں۔ بہت زبردست یہ بات ہے۔ جب مہینے کا پہلا دن آتا ہے، رات میں نے 12
بجے سے لے کر رات تک میں دعا کرتا رہا اس پیسج کے اوپر ہاتھ رکھ کے، اور میں نے کہا کہ میں اس کو شیئر کرنا ہے، اور آئے خدا میں سارے کاموں کو پورے منتھ کو میں تیرے ہینڈ اوور کر دیتا ہوں، تو مجھے موت سے رہائی دے، میرے خاندان کو روٹی پانی آٹے پانی میں، اور میں نے سب کے لیے دعا کیا اس کو۔ رات 12 بجے سے لے کر صبح تک میں دعا میں ہی رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے دعا کرنا، ایک ہوتا ہے دعا میں رہنا۔ ہم دعا کر کے تے بس اینڈ کرتے ہیں، لیکن نہیں، دعا کرنا اور دعا میں رہنا دو باتیں ہیں۔ اور یہاں پر بھی ہے جاگتے رہنے سے مراد ایکٹیو رہنا ہے، سو نہیں جانا۔ سونا تو ہے ہم نے، نیند تو آنی کوئی تسلی تو بھی آنی ہے، لیکن یہاں پر روح میں جاگنا ہے۔ عزیزو، جب ہم سو جاتے ہیں، آپ کو ایک اہم بات بتاؤں، جب ہم سو جاتے ہیں تو جسم سوتا ہے، روح نہیں سوتا، روح نہیں سوتا، ہم سوتے ہیں۔ روح جاگتا رہتا ہے اور روح کو موت نہیں آتی، روح کو موت نہیں آتی۔ یہ تو جسم ہے، یہ یہاں پر ہی رہ جانا ہے، روح نے آسمان پر ہونا ہے، اور روح کو موت نہیں آنی۔ اور پھر کیا ہوگا کہ خدا جب آئے گا تو پھر ہمارے اوپر ایک نیا جسم آ جائے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ ہوا میں اس کا استقبال ہے، ہاللیلویہ، وہ ہوگا۔ روح کو نیند نہیں آتی، اور یہاں پر وہی نیند کا ذکر کیا گیا۔ جاگتے رہو سے مراد ایکٹیو رہنا ہے اور روح میں قائم رہنا ہے۔ روح میں ہم کب قائم رہیں گے؟ جب ہمارے اندر غیر زبانیں ہوں گی، ہاللیلویہ۔ 120 کی جماعت پر جب روح القدس نازل ہو تو پھر کیا ہوا؟ وہ سب روح القدس سے بڑھ کے ایکٹیو ہو گئے، ہاللیلویہ، اور وہ جاگتے رہے، جاگتے رہے۔ اور پھر ہے روح میں قائم رہنا، اور پھر خدا میں قائم رہنا۔ ایک ہے روح میں قائم رہنا، ایک ہے خدا میں قائم رہنا، اور پھر دوسری ہے بات دعا کرتے رہنا۔ یسوع نے باغے گتسمنی میں ایک بات کہی، یاد ہے آپ کو؟ ہاللیلویہ، جاگو اور کیا کرو؟ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے، لیکن کیا ہے؟ جسم کیا ہے؟ ویک ہے۔ روح اور جسم کا آپس میں اٹیچمنٹ ہے، لڑائی ہے۔ روح ہمیں اچھے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے، پر جو جسم کے کام وہ ظاہری ہیں، خون ریزیاں، زناکاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، روح کے کام ہیں۔ ہمارے گھر میں لڑائی ہو گئی، لڑائی ہو گئی نا، ود گئی لڑائی، گل اور گئی تھانے تک، 15 سے کال بھی ہو گئی، تھانے میں تھی، چلے گئے۔ اب دونوں پارٹیوں نے پیسے بھی دیے، سب کچھ ہو گیا، سب کچھ سیٹلمنٹ صلح ہو گئی۔ اور میں نے وہاں پر ایک بات کہی دونوں کو کہ اگر آپ پہلے ہی صلح کرتے تو پھر یہاں پر آپ نے کیا کرنا تھا؟ آ کر یہاں اگر ہم پہلے ہی صلح کر لیتے تو پھر یہاں پر کیوں آتے؟ اگر ہم پہلے ہی توبہ کر لیتے تو پھر ہم دوزخ میں کیوں جاتے؟ روح نے دوزخ میں جانا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے، غصہ ہے، وہ جی ایک ہی ہو گیا جی، وہ جی میری انسلٹ ہو گئی ہے، یسوع کی کہاں پر انسلٹ ہوئی؟ اس کے منہ پر تھوکا گیا، داڑھی کو نوچا گیا۔ اگر آپ کی کوئی داڑھی پھڑ دو جو وہ ہی کرتا پیا، اگر آپ کے کوئی منہ پر تھوک دے تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ یسوع کے منہ پر تھوکا گیا،
मारा गया तो फिर भी हेरोदिस के सामने, अब सोचे, एक मैं अहम बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हेरोदिस के सामने जब यीशु को लेकर जाया गया तो he said not word, उसने वहां पर कोई अल्फाज यूज नहीं किए, बस एक अल्फाज का उसने उसको जवाब दिया। वो कह रहा है कि मैं तुझको मार भी सकता हूं, छोड़ भी सकता हूं। तो फिर यीशु ने क्या कहा, क्या ये अख्तियार तुझको ऊपर से ना दिया जाता तो तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। हेरोदिस चाह रहा था कि यीशु उसके सामने मोजे दिखाए, उत्ते शुगर होए, हंसे लोग जी मोजे हो रहे हैं। आज भी ऐसा ही है, लोग सर जी उत्ते जी बहुत मोजे हो रहे हैं बड़े। मोजज़ा उस वक्त होता है जब दुआ करने वाला और दुआ करवाने वाला एक होता है। हालेलुया। फिर मोजज़े होते हैं। मैं कल शाम को एक खानदान में था, भाई साहब जी हालात दे आर ऑल मुस्लिम खानदान, और मैंने वहाँ पर खड़ा होकर मैंने उनको अंजील सुनाई, कलाम सुनाया, उन्होंने तौबा की, सब मेरा ये काम है ये मेरा, और मैंने उनको यीशु के बारे में बताया। जिंदगी और मौत का मालिक कौन है? एक ही है, और वो यीशु अल मसीह है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और फिर अगली आयत में एक तमसील हमें दी गई है। अब एक आदमी है जो बहुत अमीर है, वो अपने घर से जाता है और जाने से पहले अपने नौकरों को अख्तियार देता है, यानी हर एक को उसके काम के मुताबिक कहकर, और फिर दरबान को कहता है जागते रहे। तीसरी बार यही वर्ड यूज किया गया, जागते रहो। मालिक कौन है आप बता दें, आप बताएं मालिक कौन है हमारा? खुदा मालिक है, और नौकर कौन है? हम सब। हालेलुया। We are all are a servant of Lord Jesus Christ. दरबान कौन है? दरबान हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी है, कि वो जाग रहा है। बाप ने कहा है दरबान को, गौर से सुने, बाइबल इज अ बुक ऑफ हॉली स्पिरिट। ये रूहानी है, रूहानी तौर पर जेड़ा रूहानी होएगा वो इसको समझेगा। अगले वास्ते तो है नहीं है, ओ जी है नहीं है, लेकिन नहीं, ये है रूहानी बुक है। बाप ने अख्तियार दे दिया दरबान को कि जागता रहे। दरबान अगर जाग रहा है, यीशु जाग रहा है, तो फिर नौकर की क्या करेगा? आई समझे बात? अगर वो जाग रहा है तो हमने भी जागना है। अगर हम सो जाएंगे तो फिर क्या होगा? वो भी सो जाएगा। यीशु सोता नहीं है, इसलिए दरबान सोता नहीं है, और नौकर का फर्ज है कि वो जागता रहे। 35वीं आयत, बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देते वक्त कब आएगा। ऐसा ना हो कि वो अचानक आ जाए और तुम सब सोते रहो। मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब, हाँ जी निकालें, एक आयत को हम देखेंगे। मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब 42वीं आयत। हाँ जी, कोई भी तो पढ़ दे, कोई पढ़ते जाए। 42वीं आयत,
غور سے سنیں. ہاں جی. بس جانتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا. آمین. آگے بھی ہوگا, مجھے پڑھنا. لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا. اس لیے تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا. فیوچر ٹینس یوز کیا گیا یہاں پر فیوچر ٹینس یوز کیا گیا. فیوچر ٹینس غور سے سنیں. شرط ہے, وعدہ ہے. شرط کیا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, وعدہ کیا ہے ہمارے لیے کہ تیار رہو کہ تم کو گمان بھی نہ ہوگا کہ ابن آدم آ جائے گا. ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک آ کر تم کو سوتے پائے. سوتا وہ ہے جو اپنے آپ کو پاک روح کے ہینڈ اوور نہیں کرتا. وہ سوتا ہے. سوتا وہ ہے جو پاک سیکرامنٹ میں شامل نہیں ہوتا. اگر ہم اس کو نہیں لیں گے تو پھر ہم سوئے ہوئے ہیں. وی آر اے ڈیڈ پیپل. ہم سب پھر کیا مردے. لیکن جب خدا ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر ہم اس پاک سیکرامنٹ کو لیں گے. اس لیے وہ کہتا ہے, آخری آیت 38 میں, جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں, جاگتے رہو. یہ لاسٹ ورڈ آف دا لارڈ جیسس کرائسٹ ہے. کنگ جیمس ورجنس کہتا ہے کیونکہ یہ لاسٹ ورڈ ہمیں تیار کرتا ہے. انگلش میں ہے کہ یہ لاسٹ ورڈ ہمیں تیار کرتا ہے, اندر سے تیار کرتا ہے کہ جاگتے رہو. آج ہمیں حکم دے دیا گیا ہے کہ جاگتے رہو. آخری ورس پڑھ کر ہم اسے وائنڈ اپ کریں گے. یہون عرب کا مکاشفہ 22واں باب 7ویں آیت. آپ سب کے لیے وہ ورس. یہون عرب کا مکاشفہ 22واں باب 7ویں آیت. غور سے اس کو سنیں. ہاں جی, 7ویں آیت 22. اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. مبارک ہے وہ جو استعداد کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے. آمین. جو اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے, جاگتا رہتا ہے, دعا میں رہتا ہے, پاک سیکرامنٹ میں شامل ہوتا ہے, وہ آسمان پر اڑ کر استقبال کرے گا. سب نہیں ہوئیں گے. آسمان سے آگ آئے گی تو وہ سب کو بسم کر دے گی. روح کی بھی موت ہوئے گی تو جسم کی بھی موت ہے. آج ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے. 1 منٹ کے لیے بیٹھے سارے سروں کو جھکائیں گے. اور آج ہم نے جاگنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے اور اس کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل پر رکھ لیں. سب دایاں ہاتھ اپنے دل پر رکھ لیں اور میرے پیچھے عہد کریں گا آج ایک, کیونکہ یسوع آنے والا ہے. عہد کریں آج اور کہیں, آئے خداوند میں تیری ہوں اور تو میرا ہے. آج میں نے تیرے اس کلام کو سنا اور میں جاگتی رہوں گی. آئے خداوند آج میں عہد کرتی ہوں کہ میں تیری ہوں اور تو میرا ہے, کہ تو جب آئے ہم سب ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کر سکیں. آمین. آسمانی باپ, میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ آج تیرے لوگوں نے عہد کیا ہے اور آج یہ اسی عہد میں شامل ہے. ان سب کو ہمت, طاقت, عقل اور شہرت عطا کر. یہ ہمیشہ تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے بن سکے. آسمانی باپ, میں ہیلنگ پلے چرچ کے لیے اور تیری خادمہ کے لیے
اور اس کی فیملی کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے اور ان کی وائفس کے لیے اچھی صحت اور سلامتی کی دعا مانگے، اور آئے ہوئے ہر ایک جان نے کہ وہ جاگتا رہے اور دعا کرتا رہے تاکہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے اور پھر ہوا میں اٹھ کر تیرا استقبال کر سکے۔ آپ اتنا سے مانگتے ہیں۔